اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ یہ لوگ، ان کا حساب کا وقت اتنا قریب آ پہنچا اور یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ موت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے تمہارے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی تم 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہو، تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر تم اپنے ساتھ 10 لاکھ گھنٹے لائے ہو تو ڈیلی بیسس پہ 24 کر کے کم ہو رہے ہیں نا۔ جیسے ہی 10 لاکھ گھنٹے ختم ہوں گے، تمہارا ٹائم پیریڈ ختم، تم کیا ہوگے؟ تمہاری باڈی ڈیڈ باڈی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم مصروف ہیں بہت زیادہ، ہم نے مصروف رکھا ہوا ہے دنیا کو سمیٹنے میں، ہم نے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے دنیا کمانے میں، ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے دنیا کی عیش و عشرت میں، اور اس سے نکلنے کا تصور اور خیال بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، بس دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھ لو گے تم؟ جب تمہاری روح فرشتے نکال رہے ہوں گے تم دیکھو گے، لیکن کیا کر لو گے؟ اس کے بعد لوگ تمہیں نہلا رہے ہوں گے، چرپائی کے حوالے کر رہے ہوں گے، کوئی کفن پہنا رہا ہوگا، کوئی تمہاری دیگیں بنوا رہا ہوگا، کوئی تمہاری قبر کھود رہا ہوگا، کوئی تمہارے لیے تمہاری قبر کو تیار کرنے کے لیے سامان بازار سے لا رہا ہوگا۔ کیا دیکھو گے تم؟ کیا کر لو گے تم؟ 4 کندھے تجھے ملیں گے، بس قبر کے گڈھے میں پھینک کے تجھے آ جائیں گے۔ کیا دیکھ لے گا تو؟ کچھ نہیں دیکھ سکتے تم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ تو ہمارا یہ روز کا اکٹھا ہونا اس بات کی محنت ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا ایک شوق پیدا ہو جائے۔ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں کم سے کم 10 منٹ کے لیے سوچیں یار کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ زندگی بہت پریشیس چیز ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے ہمیں، اور جب انسان کے پاس کوئی چیز ایک ہوتی ہے نا، اور دوسری مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہی ہوتی، کسی کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے، تو وہ انسان اس ایک چیز کو بڑی کیئر کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہ زندگی ایک ہے۔ ہر سانس جیسے ہی میں پھیپھڑوں سے باہر نکالتا ہوں میری زندگی کم ہو رہی ہے، اور یہ دوسرا سانس میں اندر لے کے جاتا ہوں میری زندگی کم ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ گزرتا ہے میں زندگی کم ہو رہی ہے۔ موت بیٹھ کے کہیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، ایک بہانہ بنے گا، ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے، موت گلے لگا لے گی، بس بات ختم۔ پھر دولت رہ گئی، شہرت رہ گئی، فالوورز رہ گئے، گاڑی رہ گئی، گھر رہ گیا، بیوی بچے ماں باپ سب رہ گئے۔ میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اب کون میری مدد کرے؟ اب کون مجھے موت سے بچائے؟ اب کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے؟ اب کون میری جگہ حساب کتاب دے؟ کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو میں اکیلا ہوں اس معاملے میں، میں اکیلا سوچوں گا اپنے بارے میں۔ میں اگر اپنے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتا تو اٹس مین کہ میں اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہوں۔ ایک انسان جب اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہو سکتا تو مجھے بتاؤ وہ انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ جس انسان کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ میری زندگی بہت غفلتوں میں ہے، جس انسان کو اپنا خیال نہیں آ رہا کہ میری زندگی دن بدن گناہوں میں گھستی چلی جا رہی ہے، اور مجھے احساس تک نہیں ہو رہا، مجھے اللہ 1 سیکنڈ کے لیے یاد تک نہیں آ رہا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک نماز پڑھ سکوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے معاملات پر نظر دوڑاؤں کہ میرے کون سے معاملات ٹھیک ہے، میرے کون سے معاملات خراب ہے، جو خراب ہے اس کو ٹھیک کر لوں، جو ٹھیک ہے اس کو مزید ٹھیک کر لوں۔ اتنا ٹائم مجھے نہیں مل پا رہا، تو مجھے بتاؤ میں کسی اور کو کیا ٹائم دوں گا؟ میں کسی اور کا کیا بھلا کروں گا؟ میں تو اپنے معاملے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو کسی اور سے کیا نبھاؤں گا؟ اس دنیا میں میں آیا تھا ایک اللہ کو راضی کرنے، وہی اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا۔ اگر میں 100 لوگوں کو راضی کر لوں تو مجھے کیا فائدہ دیں گے یہ 100 لوگ؟ آہستہ آہستہ کر کے اپنے چہرے دکھائیں گے، ہمیں بدگمان کریں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم بیٹھ کے یہاں پہ روئیں گے دھوئیں گے، دیٹس اٹ۔ لوگوں کا تو یہ کام ہے۔ رب کے پاس کیوں نہیں جاتے ہم؟ اللہ کا یقین کیوں نہیں کرتے ہم؟ لوگوں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈے بائی ڈے ہم اٹیچ رہیں۔ آج میں نے اس کو پہچانا تو کل مزید پہچاننے کی کوشش کروں گا، پرسوں مزید پہچاننے کی کوشش کروں گا۔ آج اگر یہ میرے قریب آئی یا میں اس کے قریب چلا گیا تو کل
میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اسے اور قریب سے دیکھوں. یار تو رب کو کیوں اتنا دور کیا ہوا ہے؟ مسلمان ہو کر اللہ کے بندوں اپنے رب کو اتنا 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 دور کر دیا اپنی زندگیوں سے. کیا ملا تم لوگوں کو؟ مجھے نہیں ملا. میں جب تک یقین کرو، یہ میں ایک جیتی جاگتی مثال ہوں آپ کے سامنے، چھوٹی سی مثال ہوں. ویسے تو بڑے بڑے مثالیں آپس میں ارد گرد موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ مجھے جانتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یار میرے پاس سب کچھ تھا. پیسے تھے، بزنس تھا، گاڑی تھی. میں نے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی لے لی تھی. میری پوری فیملی میں میرا نام تھا. سارے فیملی والے سے میں الگ تھا، اس وجہ سے وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. لیکن میں آپ کو اگر اس وقت کی ایک بات بتاؤں، میں کبھی بھی ایک دن سکون سے نہیں سویا. میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا. میں ایک دن بھی سکون کا سانس نہ لے سکا. جس دن میں نے توبہ کی تھی، پتہ ہے میری آنکھ صبح کتنے بجے کھلی تھی؟ جا کے کوئی 2-3 بجے کھلی تھی. صبح بھی چلی گئی تھی، دن بھی چلی گئی تھی، رات بھی چلی گئی تھی. اتنا سکون کا نیند سویا میں جب گناہوں سے پاک صاف ہوا. اب پھر سے گناہ آ رہے ہیں، لیکن بچنے کی کوشش ہے. تو میں یہ اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس دن آپ اللہ کے قریب ہو گئے نا، خدا کی قسم آپ کی نیند آپ کو سکون دے گی. آپ کی زندگی آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گی، بلکہ آپ اس زندگی کو اپنے لیے حسین بنانے کی کوششیں کرو گے. آپ گناہوں کو دیکھیں گے، اٹریکٹ بھی ہوں گے، دل بھی کرے گا کہ کروں، لیکن آپ کو ایک چیز روکے گی، آپ کو ایک قوت روکے گی. اور وہ قوت اور وہ چیز کیا ہے؟ ایمان. آپ کے اندر ایمان لیول اتنا پیک پر پہنچ جائے گا کہ آپ اس گناہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے، لیکن آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے. اس ایمان کو بڑھانا ہے، اس ایمان کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے محنت ہے. تو ہم دنیا کے لیے محنتیں پہ محنتیں، محنتوں پہ محنتیں، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں. تو زندگی پہ سوچنا بنتا نہیں ہے ہمارا. اور پھر ارادے ہمارے کتنے کمزور ہوتے ہیں. یہ ابھی ارادہ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، کل سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. 10 منٹ گزرتے، موبائل اٹھاتے، اور پھر بس سب کچھ ختم، جیسے کہ کوئی ارادہ کیا ہی نہ ہو. تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسی وجہ ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اتنی ویلیو دے دیں کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں؟ نہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جنگ میں نے اکیلے لڑنی ہے، آپ نے اکیلے لڑنی ہے. آخرت کے معاملے میں آپ اکیلے ہیں. اگر آپ نے اکیلا محنت شروع نہ کی اللہ کو جاننے کی، اللہ کو پانے کی، اللہ سے اٹیچ ہونے کی، تو یقین کرے آپ کی زندگی گزر جائے گی جس طرح باقی انسانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ختم ہو جائے گی. لیکن افسوس ہوگا. تو افسوس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا وقت اپنے اللہ کو دے، تھوڑا سا وقت اپنے علم، اپنے دین کے علم کو دے، تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دے، اپنے آپ سے وفائیں کریں، اپنے آپ سے محبت کریں. اس لیے محبت کریں کیونکہ میں مسلمان ہوں. میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ میری آخرت کے ہزاروں سال بنا رہا ہے، اور میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ میرے آخرت کے ہزاروں سال بگاڑ رہا ہے. میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ بھائی اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں بنا سکتا، اس کے سوا کوئی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، اس کے سوا ہماری کوئی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اس کے سوا ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، اللہ ہی آپ کا سب کچھ ہے. اور میں اس اللہ کے لیے ایک زندگی تو کیا 10 زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. میں اس اللہ کے لیے اپنا جان، مال، صلاحیت، وقت، ہر چیز جو میرے پاس ہے، میرے اندر اتنی ایمانی کیفیت آ جائے کہ میں اللہ کے لیے قربان کرتے وقت سوچوں بھی نہ کہ اس کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اور ایسے لوگ گزرے ہیں، یقین کریں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا یہ سب کچھ. صحابہ کی زندگیوں میں جب تک دین نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں گمراہیاں تھی، لیکن جیسے ہی دین آیا انہوں نے اللہ کو سمجھا، دین کو سمجھا، تو سب کچھ چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیے. ان میں شعور آیا، پھر انہوں نے اپنے دین پر پختگی اختیار کی، بھٹکے نہیں، نبی کا ساتھ دیا، نبی کے دین کا ساتھ دیا، اللہ رب العزت سے
اللہ رب العزت کی عبادتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے. اچھا اس نے 10 رکعتیں نفل پڑھی ہیں، میں 20 پڑھوں گا. اچھا اس نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ رہے تھے وہ نیکیاں کرنے میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس نے یہ گاڑی لی ہے، میں اسے اچھی لے کے دکھاؤں گا. اچھا اس نے گھر بنایا ہے، میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی صرف اور صرف دنیا تک محدود ہو گئی ہے. ہمارے نوجوان ڈے بائی ڈے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان بربادیوں میں شیطان ان کو سکسیس دکھا رہا ہے، باطل والا سکسیس جو جلدی مل جاتا ہے. ہاں جی تھوڑا سا نہاؤ، تھوڑا سا فریش ہو جاؤ، اسپائک شائک بناؤ، جیکٹ شیکٹ پہنو، باہر نکلو، دیکھنا لڑکیاں کیسے دیوانی ہوتی ہیں. ہاں اوے 10 دن صرف اپنے اکاؤنٹ پہ محنت کر، 10 دن اپنی ویڈیوز اپڈیٹ کر، دیکھ تیرے فالوورز کتنے بنتے ہیں. تو فالوورز کمانے ہیں، بس کپڑے اتار دو، ایک ویڈیو بناؤ، اپلوڈ کرو، فالوورز ہی فالوورز. شیطان ایسے کام کروا کے پھر انسان کو دنیا سے انسپائر کرتا رہتا ہے، دنیا میں مصروف کرتا رہتا ہے. اور حق والوں کو ہمیشہ اس چیز کا خیال ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو گمراہی میں کتنا مزہ ہے، دیکھو گناہوں میں کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، دیکھو گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دنیا کیسے بھر بھر کے آتی ہے. اور نیک لوگ بھی اکثر ان جھانسوں میں آ جاتے ہیں.